اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال نسوة فی المدینة امرأة العزیز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا انا لنراها فی ضلال مبین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ مبارکہ سے یوسف علیہ السلام کی آیت نمبر 30 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ شاہی کی بعض عورتوں نے کہا زوجہ عزیز اپنے جوان غلام کو اپنی طرف دعوت دیتی ہے اور اس جوان کا عشق اس کے دل کی گہرائیوں میں اتر گیا ہے۔ ہم دیکھتی ہیں کہ وہ کھلی گمراہی میں ہے۔ زوجہ عزیز مصر کی ایک اور سازش کی داستان میں اگرچہ خاص لوگوں کا ذکر ہے اور خود عزیز نے بھی اسے چھپانے کی تاکید کی تھی، تاہم ایسی باتیں چھپائی نہیں چھپتی، خصوصاً بادشاہوں اہل دولت و اقتدار کے تو محلوں کی دیواریں بھی سنتی ہیں۔ بہرحال آخرکار یہ راز قصر سے باہر نکل گیا، اور جیسا کہ قرآن کہتا ہے کہ شاہی کی کچھ عورتیں اس بارے میں ایک دوسرے سے باتیں کرتی تھیں اور وہ اس بات کا چرچا کرتی تھیں کہ عزیز کی بیوی نے اپنے غلام سے راہ و رسم پیدا کر لی ہے اور اسے اپنی طرف دعوت دیتی ہے، اور غلام کا عشق تو اس کے دل کی گہرائیوں میں اتر گیا ہے۔ پھر وہ یہ کہہ کر اس پر تنقید کرتی کہ ہماری نظر میں تو وہ واضح گمراہی میں ہے۔ واضح ہے کہ ایسی باتیں کرنے والی مصر کے طبقۂ امراء کی عورتیں تھیں، جن کے لیے فرعونیوں اور مستکبرین کے محلات کی گھٹیا کہانیاں بہت دلچسپ ہوتی تھیں، وہ ہمیشہ ان کی ٹوہ میں لگی رہتی تھیں۔ یہ تو آج کل بھی ہوتا ہے، لوگ اسکینڈلز کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور اس کی نشر و اشاعت کرنے میں کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا نام سر فہرست میں شامل ہو جائے۔ اسی طرح اشراف کی یہ عورتیں جو خود بھی زوجہ عزیز کی نسبت ہوس رانی میں کسی طرح کم نہ تھیں، ان کی چونکہ یوسف علیہ السلام تک پہنچ نہیں تھی، لہذا بقول جا نماز آدمی کشیدند مکر و فریب میں لگی ہوئی تھیں اور زوجہ عزیز کو اس کے عشق پر واضح گمراہی میں قرار دیتی تھیں۔ یہاں تک کہ بعض مفسرین نے یہ احتمال بھی ذکر کیا ہے کہ یہ راز بعض زنان مصر نے ایک سازش کے تحت پھیلایا۔ وہ چاہتی تھیں کہ زوجہ عزیز مصر اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے انہیں اپنے محل میں دعوت دے تاکہ وہ خود وہاں یوسف علیہ السلام کو دیکھ سکیں۔ ان کا خیال تھا کہ وہ یوسف علیہ السلام کے سامنے ہوں تو ہو سکتا ہے اس کی نظر ان کی طرف مائل ہو جائے، کہ جو شاید زوجہ عزیز مصر سے بھی بڑھ کر حسین تھیں، اور پھر یوسف علیہ السلام کے لیے ان کا جمال بھی نیا تھا، اور پھر یوسف علیہ السلام کے لیے عزیز مصر کی بیوی ماں یا ولی نعمت کا مقام رکھتی تھی، اور ایسی کوئی صورت ان کے لیے نہ تھی، لہذا وہ سمجھتی تھیں کہ زوجہ عزیز کی نسبت ان کے اثر کا احتمال زیادہ ہے۔ شغاف کے معنی سے یہ دل کے اوپر کی گہری یا دل پر موجود ایک پتلا سا چھلکا جس نے غلاف کی طرح اسے ڈھانپ رکھا ہوتا ہے کو کہتے ہیں۔ یوسف کی اتنی شیدائی ہو گئی کہ اس کی محبت اس کے دل کے اندر اتر گئی اور اس کی گہرائیوں میں سما گئی، اور شدید محبت اور عشق سوزاں کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے۔ آلوسی نے جو تفسیر روح المعانی میں کتاب اسرار البلاغہ سے عشق و محبت کے کئی مراتب کا ذکر کیا ہے، جن میں سے بعض کا یہاں ذکر کیا جاتا ہے۔ محبت کا پہلا درجہ میلان ہے، اس کے بعد علاقہ یعنی ایسی محبت جس کا تعلق دل سے ہو، اس کے بعد کلف یعنی شدید محبت ہے، پھر عشق کا درجہ ہے، اس کے بعد شغف عین کے ساتھ ہے، شعف یعنی وہ حالت کہ جس میں دل آتش عشق میں جلتا ہے اور اسے اس جلن سے لذت حاصل ہوتی ہے، اس کے بعد لوعاتن کا مرحلہ ہے، اور پھر شغف کا درجہ ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے کہ جہاں عشق دل کی تمام گوشوں اور زاویوں میں اتر جاتا ہے
اور اس کے بعد تدلتن ہے، یہ وہ درجہ ہے کہ جس میں عشق عقل انسانی کو لے جاتا ہے، اور آخری مرحلہ ہیوم ہے جو مطلق بے قراری کا نام ہے۔ اس مرحلے میں عاشق کو بے اختیار معشوق اپنی طرف کھینچتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔